جائے گی. جی بالکل. اب سب سے بڑی بات جو میرا بھی انٹرسٹ ہے اور سب لوگوں کا انٹرسٹ ہے, پیچھے جو یہ بہت سارے ایوارڈس لگے ہیں, یہ تو اس چیز کا ایک ثبوت ہے کہ سکسیزفل لگ رہا ہے آپ کا کام. سو وڈ یو ہیو اینی ٹرکس اور ٹپس فار دا پیپل دیٹ آر نیو ٹو یوٹیوب اینڈ وانٹ ٹو ورک آن اٹ, اور جو کہ ہماری طرح اولڈ ہیں بٹ پھر بھی کچھ نہ کچھ لک نہیں چل رہا ان کا, وٹ وڈ بی یور ٹرکس, وٹ وڈ بی یور ٹپس فار آل دا پیپل دیٹ آر واچنگ؟ اچھا, یہ جو ٹرک ہے نا, یہ مجھے نا پتہ نہیں کیوں سننے میں کوئی نیگیٹو سا ورڈ لگتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. جب بھی اس کو سنتا ہوں ٹرک کو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ شاید ایگزسٹ نہیں کرتا میری ڈکشنری میں, خاص طور پہ اس کام کو لے کے. ٹپس ہو سکتی ہیں, اور جو سب سے بڑی ٹپ ہے, آپ خود حسنین کانٹینٹ کریٹر ہیں, آپ خود یہ ساری چیزیں جانتے ہیں, کنسسٹنسی جو ہے نا سر, یہ از دا اونلی ٹپ. مطلب اتنے شارٹ ٹائم میں اگر مجھے آپ کہیں کہ کچھ چیزوں میں سے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں نتائج بہت جلدی چاہیے ہوتے ہیں, بہت جلدی نتائج چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بس آج ہم نے کام شروع کیا ہے. اچھا, پھر دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کچھ لوگ, بہت سارے لوگ جو ہیں کچھ جاب کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب کرنا ہے. تو یہ بزنس ہے, اس میں آپ کو پہلے انویسٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کتنے گھنٹے کام کروں گا تو اس کے بعد مجھے آنا ہی آنا ہے. یا کچھ لوگ بغیر اس چیز کی ریسرچ کیے کہ مجھے کیا کانٹینٹ بنانا چاہیے اور یہ کانٹینٹ کون لوگ دیکھیں گے, میرا ویور کون ہے, میری ایکسپرٹیز کیا ہے, وہ بس کسی کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں. جیسے آج کل ولاگ کو دیکھ کے لوگ, چند 3-4 چینلز ایسے ہیں آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے, تو ہر شخص کو خیال آتا ہے کہ شاید آج اگر میں ولاگنگ کرنا شروع کروں گا تو کل میرے پاس مرسڈیز ہوگی. ایسا پاسبل نہیں ہے, ان کی جرنی دیکھنی چاہیے, بڑی لمبی جرنی ہے ایک. تو مجھے لگتا ہے کنسسٹنٹ ہو کے, فوکس ہو کے آپ نے اس پہ پہلے انویسٹ کرنا ہے, اپنا ٹائم, اپنی انرجی. اور اس کام میں خاص طور پہ جو ارننگ ہے, پیسے ہیں, وہ بائی پروڈکٹ ہے. مطلب اس نے آپ کو ملنا ہے, لیکن آپ کا جو پرائمری پروڈکٹ ہے, جو آپ کی کانٹینٹ ہے, اس کو آپ ضرور فوکس کریں اور مستقل مزاجی سے کرتے رہیں. پچھلے دنوں میں کوئی فلم کے کوئی ایکٹر ہیں, ان کا نام تو مجھے نہیں پتا, میرے سامنے بھی وہ ویڈیو فرسٹ ٹائم شارٹ ویڈیو کی فارم میں آئی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ لائن میں لگا رہنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. آپ کی باری ضرور آتی ہے, آپ لائن میں لگے رہیں, اس کام کو مستقل کرتے رہیں. کسی بھی چیز کا یوٹیوب چینل بنا لیں, کوئی بھی کانٹینٹ کریٹ کریں, ویلیو ایڈ کر رہے ہوں آپ, ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے. کسی کو نالج مل رہا ہو آپ کی بات سے, کسی کو کوئی لرننگ ہو رہی ہو, کچھ سیکھ رہا ہو, وہ کچھ اس کے خیالات بدل رہے ہوں, کچھ اس کی اصلاح ہو رہی ہو, کسی کی ہیلتھ پہ, کسی کی لائف میں آپ کوئی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہوں. کانٹینٹ کے اندر ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیں. اور اگر آپ یہ جن میں سے چند چیزیں میں نے بتائی ہیں, یہ کر رہے ہیں, پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, کانٹینٹ آپ کا اچھا ہے, آپ مستقل کرتے رہیں. کوئی طاقت ایسی نہیں ہے, یوٹیوب تو خود چاہتا ہے, وہ پلیٹ فارم اس لیے بنا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے کانٹینٹ کریٹر آئیں جو مستقل کام کریں. اور پھر جو ہے وہ ایڈورٹائزر اوبویسلی جو کہ الٹیمیٹلی پے تو آپ کو ایڈورٹائزر کر رہا ہوتا ہے, تو ایڈورٹائزر کو اچھے کانٹینٹ کریٹر تو چاہیے. یہ ہمارا غلط خیال ہے کہ وہ ویڈیو نہیں چلتی. میں اکثر کہتا ہوں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, کہ ویڈیوز چلیں گی, ضرور چلیں گی. لوگ بہت جلدی تھک جاتے ہیں جی, چند ویڈیوز بنانے کے بعد, اور پھر چند ماہ میں کوئٹ کر دیتے ہیں. تو کوئٹ کرنے والا تو کسی ڈومین میں بھی ہوگا, وہ تو پیچھے رہ جائے گا. of course. Last but not least, how was the journey? کیسی تھی وہ journey? And would you have any advice to the people that are on the platform and that are trying their level best to reach and have growth in their already work? اچھا, جرنی کے اوپر میں نا حسنین, اس سے پہلے کیونکہ ہم کام کرتے رہے, جو تو ٹینیور رہا نا میرا سروسز دینے کا, اس میں مجھے کوئی بہت ہارڈ شپ فیس نہیں کرنی پڑی. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ میرا آئیڈیا یونیک تھا اور لوگوں کی ضرورت تھی. اس وقت ہر کوئی سوشل میڈیا پہ آنا چاہ رہا تھا. میں آپ کو 2016-17 والے ٹائم کی بات کر رہا ہوں. اس وقت مشکل یہ تھی کہ ہم اپنا میسج لے کے جا سکیں لوگوں تک, اور ایسے لوگوں تک پہنچ جائیں جن کو اس کی ضرورت ہے. تو وہ والی ہارڈ شپ ایک الگ سین تھا, وہ تھی. لیکن کانٹینٹ کریشن والی جو ہارڈ شپ ہے, جو اس کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے اسی ٹائم سے, اور پچھلے چند سالوں سے اس کی پیس تیز ہوئی. تو مجھے بہت زیادہ جو پرابلم لگتا تھا وہ یہ تھا کہ میں جب بھی کوئی کانٹینٹ ریکارڈ کرتا ہوں یا کرتا تھا, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا تھا کہ اس کو بہت سارے لوگ دیکھیں گے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ
میری کیونکہ آڈینس بڑی ہے اس کو ویوز ہی نہیں ملتے. تو میں شروع میں کوئٹ کر جاتا تھا. میں کہتا تھا نہیں یار یہ بڑا مسئلہ ہے. آج بھی ایسا ہو جاتا ہے, آج بھی ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی کانٹینٹ, وہ تو خیر اب ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, میری آڈینس ویسی نہیں ہے تو وہ آؤٹ آف دا وے جب کانٹینٹ جاتا ہے تو لوگ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے بعض اوقات. تو بار بار لگتا تھا کہ یار اس کو کوئٹ کرنا چاہیے. دوسری چیز, میں کومنٹ سے بڑا گھبراتا تھا شروع میں. یہ طیب ہمارے ساتھ بھی کیمرے پہ موجود ہیں, تو میں ان کو کہتا تھا یار یہ جو بہت نیگیٹو کامنٹس ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دو. پھر میں نے اس کا حل نکالا, میں نے کیونکہ پڑھنا چھوڑ دیے. تو ہر طرح کے لوگ آتے تھے. مجھے لگتا تھا کہ یار میں تو بڑا پازیٹیو کام کر کے آیا ہوں, یہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے اس چیز سے. آپ بینگ کانٹینٹ کریٹر شاید یہ فیس کرتے ہوں, مطلب آپ ایک پازیٹیو میسج دے رہے ہیں, آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ایک بندہ آؤٹ آف دا وے آیا, اس نے کہا یار آپ نے یہ بڑا غلط کر دیا, اور وہ ایسی کوئی بیچ میں سے بات نکالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب اسے وہ PhD ایلیگیشن کی ہوئی ہوتی ہے, انہوں نے آپ کے اوپر لگانا ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا تھا مشکل ہے, لوگ وقت نہیں دیتے تھے, یہ سب سے بڑا چیلنج تھا. آپ کی میری شاید اس سے پہلے ڈسکشن ہوئی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دیتے تھے. مطلب میں جب کہتا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ کانٹینٹ ریکارڈ کرنا ہے, پہلے وہ میرے سبسکرائبر دیکھتے تھے یا سب ویڈیوز دیکھتے, تو شروع میں لگتا تھا کہ یار, لیکن پھر وقت گزرنے کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے میں جس سے بھی ریکویسٹ کروں, اب جو ہے کسی کی مصروفیت ہو سکتی ہے, وہ وقت نہ دے سکے تو میں اس پہ کوئی گلا نہیں کر رہا, لیکن میجورٹی لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کے اوپر. اور بھی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے ایک اور سائبر TV کے نام سے, وہاں پہ بھی ہمیں ویڈیوز مل جاتی ہیں, آسان ہونا شروع ہو گئی چیزیں. تھینک یو سو مچ فار یور ڈیئرسٹ ٹائم. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم لوگ ملیں گے تو پھر ایک نیا پوڈ کاسٹ, ایک نئی انٹرویو اور ایک نئی بات کے ساتھ ملیں گے. Thank you so much for your dearest time, and thank you so much to the people watching for sharing their specific time with us. And until next time, that's all for today. Thank you so much for watching, and Allah Hafiz. Thank you, Stan. Thank you so much.